یہی علماء جو اسمبلی میں بیٹھے. اور مولانا میں ایک مزے کی بات آپ کو سناؤں. ہمارے نوجوان اکثر یہ جملہ کہتے ہیں اور وہ کہتے تو دین کے درد سے ہیں, لیکن ان کے سینے میں دین کا علم نہیں ہوتا اور وہ غلطی کر جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم عالم کی قدر کرتے ہیں لیکن سیاسی عالم کی قدر نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کوئی فضول چیز ہے. جب مولوی بنتا ہے نا تو مولوی کے سر پہ پگڑی آتی ہے جسے کہتے ہیں دستار فضیلت. یہ مولوی صاحب نے پہنی ہوئی ہے تو میرے خیال میں خل مدارس سے ان کی فراغت ہے. دیکھیں نا وہاں کے مدارس والے اس طرح کی پگڑیاں پہناتے ہیں. تو یہ بخاری شریف پڑھنے کے بعد ان کے سر پہ پگڑی سجی ہے. جب تک عالم صحیح مسلم کی حدیث کی کتاب نہ پڑھے وہ عالم بنتا ہی نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث پاک صحیح موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر وانہ لا نبی بعدی. لوگوں انبیاء کرام انبیاء بھی ہوتے اور سیاست دان بھی ہوتے تھے. جب ایک نبی فوت ہوتا دوسرا نبی بھی آتا اور سیاست دان بھی ہوتا. اور میں سب سے آخری نبی ہوں, میرے بعد نبی نہیں آئیں گے, میرے خلفاء ہوں گے. اور جامع ترمذی میں العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو جب عالم نبی کا وارث ہے ہر چیز میں نا, مصلی نبی کی وراثت میں عالم کو ملا, ممبر نبی کی وراثت میں عالم کو ملا, نکاح جمعہ عید کا خطبہ نبی کی وراثت میں عالم کو ملا, نکاح طلاق غمی خوشی کے فتوے دینا نبی کی وراثت میں عالم کو ملا. تو سیاست بھی نبی کی وراثت میں عالم کو ملی ہے. ہم بڑے حیران ہیں, مصلی کے لیے تو داڑھی والا ڈھونڈتے ہیں, ممبر کے لیے تو دیندار عالم ڈھونڈتے ہیں, نکاح طلاق جنازہ غمی خوشی کے لیے تو علماء ڈھونڈتے ہیں, سیاست کے لیے کسی وڈیرے جاگیردار اور دنیا دار کو ڈھونڈتے ہیں. کیوں؟ یہ نبی کی وراثت نہیں ہے, یہ پیغمبر کی وراثت نہیں ہے, اس کا نبی کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یار یہ سیاست بھی تو نبی کی وراثت ہے. یہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا. ایک بندہ کہنے لگا آج کل سیاست فضول ہو گئی ہے. میں نے کہا اگر کوئی ایسے کہہ دے آج کل امامت فضول ہو گئی ہے تو کسی داڑھی منڈے کو امام بناؤ گے اپنی مسجد کا, خطیب رکھ لو گے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پھر نہیں, حضور پاک کے دور کو 14 سال گزر گئے ہیں اسی لیے سیاست فضول ہو گئی ہے. میں نے کہا پھر امامت اور خطابت بھی فضول ہو گئی ہے, 14 سال گزر گئے. تو اگر وہ محفوظ ہے تو یہ بھی محفوظ ہے. وہ خدا کے بندے سیاست دین کا جزو ہے, سیاست شریعت کا حصہ ہے, سیاست اسلام کا پارٹ اور حصہ ہے. آپ کیسے کہتے ہیں یہ نہیں ہے؟ اور جس بندے نے اس میدان کو سنبھالا ہے وہ تو رسول اللہ کی وراثت میں سنبھالا ہے. تو کہتا ہے میں سارے مولویوں کو مانتا ہوں, سیاسیوں کو نہیں مانتا. اور تبلیغ کا مولوی تبلیغ سنبھالتا ہے تو حضور کا وارث ہے, اور یقیناً ہے. جہاد کا مولوی صحیح جہاد سنبھالتا ہے تو حضور کا وارث ہے. تدریس کا مولوی درس سنبھالتا ہے تو حضور کا وارث ہے. تزکیہ کا مولوی خانقاہ میں دلوں کو اللہ اللہ کرنا سکھانا اگر سنبھالے ہوئے تو حضور کا وارث ہے. سیاست جس عالم نے سنبھالی ہے وہ حضور کا وارث کیوں نہیں ہے؟ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا یہ رسول اللہ کا وارث نہیں ہے؟ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں, رمک کے مسلمانوں, دل کی تختی پر غور سے یہ بات ذہن میں رکھنا. یہ جو لفظ ہے نا کہ ہم مولویوں کو مانتے ہیں سیاسی مولویوں کو نہیں, یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا, اس دھرتی پر کس نے کہا تھا آپ جانتے ہیں؟ قادیانیوں نے کہا تھا. کیوں کہ جب قادیانیوں نے ملک میں ختم نبوت کا انکار کیا اور مرزے کو جھوٹا نبی مانا, جھوٹے کو نبی مانا, اور کلمے کی دعوت دے کر اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے, نعوذ باللہ. انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا نبی مرزا ہے, اس پر فرشتہ اترتا ہے جس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے, اس پر سنسکرت زبان میں آیات اترتی ہے. اور قادیانیوں نے اپنا مذہب بنایا اور حضور پاک کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کی. تو عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, یہ میدان میں